بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ایوب رحمان آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ویلاگ ہے کہ ایک چھوٹی کمپنی کے لیے ہم ڈیٹا کیسے کریٹ کریں ایک بڑی کمپنی کی ڈیٹا سے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی کمپنیز غلط سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پورا اسائنمنٹ، پورا تھیسس یا پورا ڈیزرٹیشن اس پہ کریٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی غلط تھی، یا تو آپ کا سپروائزر یا ٹیوٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کمپنی چینج کریں۔ آپ نے ایس ایم ای سلیکٹ کرنی تھی، یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یا سول پروپریٹر کمپنی سلیکٹ کرنی تھی، لیکن آپ نے ایک لارج کمپنی سلیکٹ کری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا اسائنمنٹ دوبارہ بنانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ اسی ہی کمپنی کا ڈیٹا لے لیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل ہے یا ایک گلوبل کمپنی ہے، کیڈبری ڈیری ملک، اور یہ اس کا انفارمیشن ہے، انٹروڈکشن ہے اس کے بارے میں کہ وہ کمپنی کہاں اسٹیبلش ہوئی اور اس کی کیا بزنس ہیں، کون کون سے مارکیٹس کے اندر ہیں، یہ ایک انفارمیشن ہے۔ اور آپ کو ایک نئی کمپنی دی جائے گی یا دی گئی، فار ایگزامپل لینڈ چاکلیٹ۔ اچھا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسی ہی سیکٹر سے بلانگ کرتی ہو۔ اب لینڈ چاکلیٹ کی یہ جو اوریجنل انفارمیشن ہے یہ بہت چھوٹی ہے، تقریباً 7-8 لائنس ہیں، اور یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو کہ کیڈبری کمپنی کا پیراگراف ہم نے لیا تھا، اس کو ہم نے مولڈ کیا۔ تو اس صورت میں ہم نے اسی اسائنمنٹ کو مولڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ وہاں پر اس اسائنمنٹ کو ہم ریڈو کریں یا ری رائٹ کریں۔ ری رائٹ کرنے میں آپ کے ٹائم اور ریسورسز کنزیوم ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آپ اسٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اسٹریس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، اسی ہی پیراگراف کو کاپی پیسٹ کیا، یا اسی ہی اسائنمنٹ کو کاپی کیا پیسٹ کیا، یا اسی اسائنمنٹ کے اندر گئے، اور جو آپ نے نئی کمپنی سلیکٹ کی ہے اسی کی آپ بیک گراؤنڈ انفارمیشن اپنے پاس رکھیں گے، یا اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، تاکہ جب آپ اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہوں یا چینج کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا چینج کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر تھا کیڈبری ڈیری ملک، تو اس کی جگہ پر ہم نے لینڈ چاکلیٹ کر لیا۔ ایک تو کمپنی کا نام چینج کریں گے، ریپلیس کریں گے، اور اس کے بعد کیڈبری ڈیری ملک ایک ملٹی نیشنل یا گلوبل کمپنی تھی، اور لینڈ چاکلیٹ ایک ایس ایم ای ہوتی چھوٹی کمپنی، سول پروپریٹر لوکل کمپنی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے کر لیا یو کے کمپنی۔ یا پھر جس کنٹری یا جس ایریا یا جس پروونس میں وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے، ہم نے وہاں کی چیز ڈال دی۔ بگیسٹ کنفیکشنری، اب یہ ایس ایم ای بھی بگیسٹ ہو سکتی ہے اور ایک ملٹی نیشنل بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں سیم رہیں گی۔ اور پوزیشنس ان دا 50 لارجسٹ، گلوبل کی جگہ ہم نے یو کے کر لیا، وہاں پر فٹ ہو سکتی ہے، یو کے اندر اس کی اچھی پوزیشن ہو سکتی ہے۔ دے کریٹ کی جگہ پر ہم نے لینڈ چاکلیٹ کریٹس کر لیا، اور کیونکہ نیچر آف بزنس سیم ہے، اگر آپ کو لگے کہ پروڈکٹ اس کے ڈفرنٹ ہے تو آپ پروڈکٹس بھی چینج کر لیں۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس، یعنی جو کیڈبری ڈیری ملک تھا، اس کے پاس 50,000 لوگ کام کر رہے تھے۔ یہ چونکہ ایک چھوٹی کمپنی، تو وہاں پر آپ 500 لوگ کی بات کریں گے۔ اوور 60 کنٹریز کی جگہ پر آپ نے کر لیا 40 آؤٹ لیٹس ان دا ورلڈ کی جگہ پہ آپ نے کر لیا یو کے۔ پھر آپ کیڈبری ڈیری ملک کی جگہ پر آپ لینڈ چاکلیٹ کو کریں گے، اور لینڈ چاکلیٹ ایک نئی کمپنی ہے، 2016 میں اسٹیبلش ہوئی، اور یہ اس کی جو ڈیٹ ہے، ایئر ہے، وہ ہے 1831، اور یہ جو بندہ ہے اس کا نام ہم نے لگا لیا، اور ایسٹ لنڈن کے اندر یہ اسٹیبلش ہوئی۔ اب یہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ جو کمپنی سلیکٹ کر رہے ہو، جس کے لیے آپ مینیپولیشن کر رہے ہو، اس کی بیسک نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اس کا ایئر یہاں پر ہے، اور ایسے ہی اس کا جو ایریا ہے وہ بھی ہے آپ کے پاس، یہ کہاں اسٹیبلش ہوئی ہے۔ تو خیر،
اس کے بعد آپ آئیں گے آگے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ارریلیونٹ ہوتی ہیں، ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہیں. جیسے کہ برانڈ ویلیو ہے، تو برانڈ ویلیو جو ایس ایم ایز کمپنی ہوتی ہیں یا سول پروپریٹر کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اندر برانڈ ویلیو کا کانسیپٹ کم ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر لیا سمپل. ایسے ہی اٹ از این انٹرنیشنل کو ہم نے کر لیا اٹ از اے یو کے بیسڈ برانڈ یا یو کے بیسڈ کمپنی. پھر کیڈبری ڈیری ملک لینڈ چاکلیٹ، اس کو ہم نے لینڈ چاکلیٹ سے کے ساتھ ریپلیس کر لیا. اور اس کے بعد بین ایور، اچھا یہ ہے یو کے نیئرلی 175 ایئر. اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کی ڈیٹ تھی 1831 سے، اگر اس کو دیکھا جا رہا تھا تو 175 ایئرس ہو رہے تھے. اگر 2016 کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی جو ایج ہوگی وہ 6 ایئرس ہوگی. اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے. صرف آپ کنٹرول ایچ یا ریپلیس نہیں کرے کمپنی کا نام، آپ نے اس کے اندر جا کے فیکٹس کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے. ویئر ایور ان دا یو کے، ہم نے یو کے کر لیا. دا کسٹمرس بائی اے بار، تو لینڈ چاکلیٹ دا پیک ڈیزائن ول بی وغیرہ وغیرہ. اونلی دا لینگویج ول بی ڈفرنٹ. اب ایک اس کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں جہاں پر بھی یہ لوگ بائی کریں گے تو وہاں پر اس کی ڈیزائن وغیرہ سیم ہوگی، لیکن یہ یو کے اندر تھا، یو کے اندر کمپنی ہے تو وہاں کی ایک ہی لینگویج ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے یہ جو لائن ہے اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر لی. تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہیں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اگر کوئی ریویژن آتی ہے، کریکشن آتی ہے کسی قسم کا بھی، تو آپ نے سمپلی اس کمپنی کی بیسک انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوگی اور پھر آپ نے جو اسائنمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے اسی کے اندر چینجز کرنی ہوتی ہے. آپ سواٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ایچ آر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، بیسک جو ہے لرننگ پوائنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے اکیڈمک رائٹنگ میں کرنی ہوتی ہیں. آپ کی چیزیں آپ کا ٹیوٹر ہر بار چینج کرا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. سمپلی آپ نے ان ٹرکس کو فالو کرنا ہے تاکہ ٹیوٹر کو بھی نہ لگے کہ اس چیز کو جو ہے نا ڈپلیکیٹ کیا گیا ہے یا اسی کنٹینٹ کو یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹس دیں، شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی حوصلہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. تھینک یو، السلام علیکم.